بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ ابو اسامہ کے علاوہ راویوں نے یہ اضافہ کیا کہ خالی ایک جمعے ہی کے دن روزہ رکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص جمعے کے دن اس وقت تک روزہ نہ رکھے جب تک اس سے ایک دن پہلے یا اس کے ایک دن بعد روزہ نہ رکھتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جہاں جمعے کے دن تشریف لے گئے، اتفاق سے وہ روزے سے تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دریافت فرمایا، کیا کل کے دن بھی تو نے روزہ رکھا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا آئندہ کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ جواب دیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر روزہ توڑ دو۔ حماد بن جاد نے بیان کیا کہ انہوں نے قتادہ سے سنا، ان سے ابو ایوب نے بیان کیا اور ان سے جواریہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور انہوں نے روزہ توڑ دیا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ وغیرہ عبادات کے لیے کچھ دن خاص طور پر مقررہ کر رکھے تھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بالکل، آپ کے ہر عمل میں ہمیشگی ہوتی تھی۔ اور دوسرا کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی طاقت رکھتا ہو؟ ان کے جہاں کچھ لوگ عرفات کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ بعض نے کہا کہ آپ روزے سے ہیں اور بعض نے کہا کہ روزے سے نہیں ہیں۔ اس پر ام فضل رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ کا ایک پیالہ بھیجا تاکہ حقیقت ظاہر ہو جائے۔ آپ اپنے اونٹ پر سوار تھے، آپ نے دودھ پی لیا۔ عرفہ کے دن کچھ لوگوں کو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے متعلق شک ہوا، اس لیے انہوں نے آپ کی خدمت میں دودھ بھیجا۔ آپ اس وقت عرفات میں وقوف فرما تھے۔ آپ نے وہ دودھ پی لیا اور سب لوگ دیکھ رہے تھے۔ عید کے دن میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ وہ دن ایسا ہے جن کے روزوں کی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے۔ رمضان کے روزوں کے بعد افطار کا دن عید الفطر، اور دوسرا وہ دن جس میں تم اپنی قربانی کا گوشت کھاتے ہو، یعنی عید الاضحیٰ کا دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور قربانی کے دنوں کے روزوں کی ممانعت کی تھی، اور ایک کپڑا سارے بدن پر لپیٹ لینے سے اور ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھنے سے اور صبح اور عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو روزے اور دو قسم کی خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روزے سے، اور ملامست اور منابذات کے ساتھ خرید و فروخت کرنے سے۔ ایک شخص ابن عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ ایک شخص نے ایک دن کے روزے کے نظر مانی، پھر کہا کہ میرا خیال ہے کہ وہ پیر کا دن ہے، اور اتفاق سے وہی عید کا دن پڑ گیا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو نظر پوری کرنے کا حکم دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے سے اللہ کے حکم سے منع فرمایا ہے۔
گویا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کوئی قطعی فیصلہ نہیں دیا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔